الرحیم الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بابا جی پڑھ رہے ہیں، آپ بھی پڑھیں سارے مل کے۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک سیدی یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات عظیم الشان جتنے دوست اس پاک محفل میں آئے ہو، اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کا آنا یہاں آقا کریم کی اس پاک محفل کو سننا اپنی بارگاہ اقدس میں قبولیت سے نوازتے ہوئے اس محفل کو ہمارے لیے بروز محشر نجات کا وسیلہ بنائے۔ میزبان محفل، جان محفل جناب محمد سجاد الخیری بٹی صاحب اور حاجی محمد نوید صاحب، جی ہاں چچا محمد صاحب اور ان کے جتنے برادران اور رفقا ہیں جنہوں نے اس پاک محفل کا اہتمام کیا، اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو رزق خیر اور رزق کثیر عطا فرمائے اور اس محفل پاک کا حسین اجر عطا فرمائے۔ بڑی خوبصورت محفل ہے یہ، گھڑیاں بڑی خوبصورت گھڑیاں ہیں اس لیے کہ اس میں خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں میری حاضری قبول ہو، ایک بار اپنے بیٹھنے کا ثبوت دیں۔ آپ سبحان اللہ بولے، میں محفل پاک کا آغاز کروں، اونچی بولے سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے مولا تیری حمد کوئی کی کر سکتا ہے، مولا تیری حمد کوئی کی کر سکتا ہے، تو تے مٹی چو نور سما دینے، دن سورج دے نال تو کرے روشن، رات تاریاں نال سجا دینے۔ اللہ پاک کی یہ قدرت ہے۔ یہ نوید بھائی سجنا سجانا سجاوٹ اللہ پاک نے صرف ستاروں تک محدود نہیں رکھی، بلکہ حمد اس خدا کی، حمد اس خدا کی کہ جس نے عرش کو توجہ رکھنی ہے، کہ جس نے عرش کو لوح و قلم کرسی سے سجایا، لوح و قلم کرسی کو 70,000 نور کے پردوں سے سجایا، 70,000 نور کے پردوں کو سب سے اعلیٰ جنت جسے جنت الفردوس کہتے ہیں، جنت الفردوس سے سجایا، جنت الفردوس کو پھر مختلف جنتوں سے سجایا۔ میرے خیال میں میری بات کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ جب بندے کی توجہ ہٹتی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو جو پڑھ رہا ہے، پڑھنے والے کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ورنہ میں جج کر لیتا ہوں، الحمدللہ پورے پاکستان میں حاضری ہوتی ہے، میں جج کر لیتا ہوں کہ اس بندے کو سمجھ میری بات کی آ رہی ہے، اس کو نہیں آ رہی۔ اب جس کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے وہ ذرا سبحان اللہ بولے۔ سبحان اللہ۔ حمد اس خدا کی کہ جس نے عرش کو لوح قلم کرسی سے سجایا، لوح قلم کرسی کو 70,000 نور کے پردوں سے سجایا، 70,000 نور کے پردوں کو سب سے اعلیٰ جنت جسے جنت الفردوس کہتے ہیں، جنت الفردوس سے سجایا، جنت الفردوس کو مختلف جنتوں سے سجایا، سب جنتوں کو سدرۃ المنتہا سے سجایا، سدرۃ المنتہا کو 7 آسمانوں سے سجایا، 7 آسمانوں کو چاند سورج ستاروں سے سجایا، چاند سورج ستاروں کو روشنی سے سجایا، روشنی کو چمک سے سجایا، چمک کو دمک سے سجایا۔ پھر حمد اس خدا کی جس نے یہ 7 آسمان بنائے، ایسے ہی
7 زمینیں بھی بچھا ڈالی، جن کے بارے میں سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ 14 طبق دل دے اندر، 14 طبق دل دے اندر تمبو وانگو تانے ہوں، جو دل دا محرم ہو سی سو ہی رب پچھاڑے ہوں۔ پھر حمد اس خدا کی کہ جس نے اس زمین کو انسان سے سجایا، انسان کو صورت سے سجایا، صورت کو سیرت سے سجایا، سیرت کو عمل سے سجایا، عمل کو اخلاق سے سجایا، اخلاق کو ایمان سے سجایا، بولیے سبحان اللہ، ایمان کو قرآن سے سجایا، اور قرآن کو حضرت امام حسین سے سجایا، امام حسین کو مولا علی سے سجایا، مولا علی کو پیارے نبی سے سجایا۔ پھر حمد اس خدا کی کہ جس نے نبی کے نور سے پوری کائنات کو سجا ڈالا۔ پھر حمد اس خدا کی کہ جس نے نبی کے نور سے پوری کائنات کو سجا ڈالا۔ نوید بھائی، اگر یہ پوری گفتگو کو میں ایک شعر کی شکل دوں تو شاعر ظہوری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرما گئے کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہندا، کسے شہد اویے تھے سایہ نہ ہندا، نہ اے عرش کرسی نہ چند تارے، شب و روز دے نہ ہندے نظارے، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ جن و بشر نہ کوئی پرندہ، نہ حوراں دے کسے، نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس، نہ یوسف زلیخا، نہ تاجہ تے تختہ دے سلطان ہندے، نہ گلیاں محلہ دے دربان ہندے، نہ ملدی کسے نو وی زندگانی، نہ ہندی ہوا، نہ ہندی ہوا، نہ ہندہ اے پانی، توجہ فرمانی ہے، نہ ہندی ہوا، نہ ہندہ اے پانی، نہ ہندی ہوا، نہ ہندہ اے پانی۔ بھائی نبی، پوری توجہ، نبی، ولی، غوث، کتب، نہ ابدال ہندے، نہ ہندے مہینے، نہ اے سال ہندے۔ بھئی سجنوں، جے 12 ربیع الاول دا نہ ہندہ مہینہ تے پھر کون جان دا سی؟ او مکہ مدینہ سناخہ ہندے، بھئی سناخہ ہندے، بھئی سناخہ ہندے، نہ اے نات خانی، نہ میلاد ہندہ، نہ اے خوش بیانی، نہ عرشی، بھئی نہ عرشی، نہ فرشی، نہ خاکی، نہ نوری، زمانے تھے کچھ بھی نہ ہندہ ظہوری، زمانے تھے کچھ بھی نہ ہندہ ظہوری۔ اس سے بڑا جملہ میرے دامن میں اور نہیں ہے۔ مولا جی اس جملے پہ دونوں ہاتھ اٹھائے اور حضور کی آمد کا استقبال کرے۔ اس وقت اس بندے کو بہت نہ دینا جب تک وہ بندہ اپنی آنکھوں سے مکہ اور مدینہ دیکھ رہا ہے۔ کس نے شہد ابھی، بھائی کس نے شہد ابھی ایتھے سایہ نہ ہوتا جو رب نے محمد بنایا نہ ہوتا۔ کسے شہد ابھی، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، کسے شہد ابھی، کسے شہد ابھی ایتھے سایہ نہ ہوتا، کیونکہ لولا لما خلقت الافلاک، اگر میرے آقا کریم کائنات میں تشریف نہ لاتے تو یہ کائنات ہی نہ ہوتی۔ یہ انبیاء کا سلسلہ، یہ زمین و آسمان، یہ سورج اور چاند اور ستارے، ذرہ ذرہ کائنات کا، پتہ پتہ کائنات کا، یہ کچھ بھی نہ ہوتا، میں اور آپ بھی نہ ہوتے۔ کیونکہ حضرت جابر میرے آخری جملے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جلدی جلدی مہمانوں کو پیش کروں، اور پھر جو بھائی نے ٹائم دیا ہے اس وقت کے اندر اندر ہم محفل کو کلوز کریں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میلاد ہے کیا، میلاد ہے کیا۔ حضرت گرامی، میرے آقا کی محفل سجی ہے جس طرح ہم یہ محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ حضرت جابر تشریف فرما ہے، میرے حضور فرماتے ہیں جابر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہو؟ جی حضور۔ تو پھر پوچھئے، پوچھتے کیوں نہیں؟ حضور اس لیے نہیں پوچھ رہا کہیں میری آواز آپ کی آواز سے بلند نہ ہو جائے، میرے اعمال رد نہ ہو جائے۔ تیرے اور میرے کریم آقا فرماتے ہیں، توجہ فرمائے، تیرے اور میرے کریم آقا فرماتے ہیں جابر پوچھو۔ جابر عرض کرتے ہیں حضور ذہن میں ایک سوال آتا ہے، ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ جب اللہ پاک نے بساط زمین کو بچھایا ہوگا، توجہ ہے، بساط زمین کو بچھایا ہوگا، آسمان کو ستاروں سے سجایا ہوگا، تو سب سے پہلے کون سی چیز کو بنایا ہوگا؟
اللہ پاک نے جب بساط زمین کو بچھایا ہوگا، آسمان کو ستاروں سے سجایا ہوگا، تو سب سے پہلے کون سی چیز کو بنایا ہوگا؟ میرے کریم آقا نے جو جواب دیا حضرت جابر کو، وہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا، لیکن سستا نہیں کروں گا۔ ایک بار جو میلاد کا قائل ہے، حضور کی بارگاہ میں اپنا دائیں ہاتھ اپنے اوپر گواہ بنا کے بولو سبحان اللہ۔ نہیں ایسے بات نہیں بنے گی۔ میں آپ سے سبحان اللہ لے سکتا ہوں اور بڑی اچھی طرح سے لے سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کو زیادہ تکلیف نہ دوں۔ میں نے یہ کہا ہے کہ جو حضور کے میلاد کا قائل ہے وہ دائیں ہاتھ اپنے اوپر گواہ بنائے، تاکہ بروز محشر یہ ہاتھ گواہی دے کہ یا اللہ یہ تیرے نبی کے میلاد کا قائل تھا۔ وہ سیدھا ہاتھ کھڑا کر کے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں جابر تو پھر سنو، جی آپ کو گھنٹے بعد کرائیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جابر سن لو، اللہ پاک نے جب اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، اس وقت کائنات میں کچھ نہ تھا، نہ لوح و قلم، نہ عرب و عجم، نہ جنت نہ نار، نہ آتش نہ گلزار، نہ ملک نہ فلک، نہ شمس و قمر، نہ شجر و حجر، نہ جن و بشر، نہ ادھر نہ ادھر، نہ جدھر نہ کدھر، نہ ہواؤں کے فراٹے، نہ فضاؤں کے سناٹے، نہ ساگر کی ہلچل، نہ رندوں کی ابتدا، نہ ساگر کی موجیں، نہ جمنا کی لہریں، نہ فلک بوس امارات، نہ زمین تھی نہ زماں تھا، نہ چنی تھی نہ چنا تھا، نہ ای تھی نہ آ تھا، کچھ بھی نہ تھا، بس پہلے خدا تھا تو پھر مصطفیٰ تھا۔ کچھ بھی نہ تھا، میرے نبی فرماتے ہیں کچھ بھی نہ تھا، پہلے خدا تھا تو پھر مصطفیٰ تھا، اور مصطفیٰ کو بنا کے میرے اللہ نے اس پہ اتنا پیار آیا کہ اللہ پاک نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے یہ دو جہاں بنا ڈالے، یہ کائنات بنا ڈالی۔ میرے ایمان کے پہلے مہمان بدر عالم کم سے خان رسول خان ابن خان، اللہ پاک ہر ماں کے بیٹے اور ہر باپ کے بیٹے کو حضور کا سلاخہ بنائے۔ بدر عالم آئیں گے اور اپنی حاضری پیش کریں گے۔ اٹھو